السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حالات بیان ہو رہے تھے۔ بیچ میں شیطان کے مکر و فریب کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج سے پھر سے وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم و حضرت حوا کے تعلق سے۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم فرما کر فرمایا کہ فَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، آؤ جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ اسی کے ساتھ ساتھ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کے پھل کو انہوں نے کھا لیا، جس سے جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ اب اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَقَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اور اب نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو۔ دونوں آیتوں کا مقصد یہی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اور ساتھ میں ان کی اولاد جو قیامت تک ہونے والی تھی، انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا تمہاری اولاد بعض دوسرے بعض کی دشمن ہوگی۔ تفسیر جلالین میں ہے، فرماتے ہیں بعضکم لبعض عدو کی تفسیر میں، اور یہی بات آگے تفسیر خازن کے حوالے سے بھی ہے۔ پہلے تفسیر جلال میں ہے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا إِلَى الْأَرْضِ أَيْ أَنْتُمَا بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا بَعْضُكُمْ بَعْضِ ذُرِّيَّةٍ لِبَعْضِ عَدُوٍّ مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، کہ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ہے کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ۔ البتہ اہبتو میں جو بہووچن کا صیغہ ہے وہ اس لیے کہ ان میں ان کی اولاد جو ان کے صلب میں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، انہیں بھی زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور تفسیر خازن کے میں جو ہے یہ اتنا زیادہ اور ہے کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی العداوۃ التی بین المؤمنین من ذریۃ آدم و بین ابلیس، وإلیہ الاشارہ بقولہ عز وجل ان الشیطان لکم عدو مبین، اور دوسری آیت میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی اس آیت میں جس عداوت اور دشمنی کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے مومنین حضرات اور ابلیس کے درمیان دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس دشمن سے ہوشیار رہو اور اس سے دشمنی رکھو۔ لہذا
حضرت آدم اور حضرت حوا یہ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جنتی لباس اتار لیا گیا تھا اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر ڈھانک کر تشریف لائے۔ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے گئے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور شیطان کو پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ ایلا کے تعلق سے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین، چونکہ پہلے ہندوستان یہ سری لنکا اور یہ بنگلہ دیش، پاکستان، یہ کل ملا کر کے ہندوستان تھا، تو ہندوستان کی زمین مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے، اور وہاں پر عود اور دوسری خوشبوئیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود یعنی وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، آدم علیہ السلام یہ سب اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی کے سامان بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، بعد میں آپ اس قدر گریہ وزاری اور رونے میں مشغول ہو گئے، 300 سال تک روتے رہے، اور جو کچھ ساتھ لائے تھے، خاص کر کے جو بیج لائے تھے جنت سے، ان کی طرف آپ کی توجہ نہ ہوئی۔ شیطان نے ایک مرتبہ موقع پا کر کچھ بیجوں کو ہاتھ لگایا، جس بیج پر اس کا ہاتھ لگا وہ بیج زہریلا ہو گیا، اور جو بیج اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع باقی رہا، جو آج بھی ہم اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے تھے، پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپر کا حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، جیسے کھجور، آم وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپر کا چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے، جیسا کیلا وغیرہ۔ اور صحیح روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے کچھ لوہا اور کھیتی باڑی کے سامان بھی لائے تھے، اور حجر اسود جو حقیقت میں یہ جنتی پتھر ہے، جب وہ ساتھ میں لائے تو اس کی روشنی کئی میل تک، کئی کلومیٹر تک جاتی تھی، اور جہاں تک اس کی روشنی شعاعیں پہنچی تھی اتنی حد تک حرم کی حدیں قائم ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک طرف 26 کلومیٹر، ایک طرف جو ہے کچھ 14-15 کلومیٹر حرم کی حدیں ہیں، جیسے مسجد عائشہ تک حدیں ہیں۔ ادھر ہم جب انٹری کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، اونلی فار مسلمانوں کے لیے انٹری، وہ بھی جو ہے حرم کی حد ہے۔ تو جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدیں قائم کر دی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت و گھبراہٹ ہوئی،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تب ان کی وحشت دور ہو گئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے تفسیر نعیمی میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے تعلق سے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں حضرت آدم نے اپنے رب سے جو کچھ کلمات سیکھے وہ کلمات کیا تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بعض دیگر علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تھے، جو اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں جس کو بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری بخشش نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہی ابن آدم کو بھی چاہیے کہ اپنی خطاؤں گناہوں کا اعتراف کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو یہ عاجزی انکساری ہے جس کے تعلق سے باتیں گزر گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ہیں، اور حضرت وہب بن منبہ اور حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ اور بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ قول بیان فرمایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی شریف اور تفسیر عزیزی میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی عرش کے ستونوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو انہوں نے اسی نام مبارک کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ لما اقترف آدم خطیۃ فقال اللہم اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتی علیک ان تغفر لی خطیتی۔ اے اللہ، میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی چاہتا ہوں، ان کی عزت اور عظمت کے سبب جو تیری بارگاہ میں ہے، میری مغفرت فرما، بخشش فرما، میری خطا کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف عرفت محمد یا آدم، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ وما خلقتو، ابھی تو میں نے ظاہری اعتبار سے ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا کہ میں نے عرش کے ستونوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام ملا ہوا دیکھا، تو میں پہچان گیا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے کہا اگر نام محمد نہ اڑتے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نہ جینا۔ اگر آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بطور وسیلہ نہ پیش کرتے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام آپ کے اسم گرامی کا وسیلہ نہ لاتے، تو نہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام غرق ہونے سے نجات پاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام
پکارتے تھے ظاہر میں میرے فل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے۔ تو فتلقى آدم من ربی کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ تو حضور کے نام کو، وسیلے کو کلمات فرمایا گیا۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی حنفی، یہ صاحب تفسیر روح المعانی، الحمدللہ ابھی جب جب بغداد شریف حاضری ہوتی ہے تو ان کے مزار پر حاضری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سید طائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب جاتے ہیں تو پہلے ان کا مزار آتا ہے۔ تو علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ وقیل رآ مکتوبا علی ساق العرش محمد رسول اللہ فشفع بی وَإِذَا أُطْلِقَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى عِيسَىٰ علیہ السلام فَلْتُطْلَقُ الْكَلِمَاتُ عَلَى الرُّوحِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ فَمَا عِيسَىٰ بَلْ وَمَا مُوسَىٰ بَلْ وَمَا إِلَّا بَعْضٌ مِّن ظُهُورِ أَنْوَارِهِ ظَهْرَةٌ مِّن رِيَاضِ أَنْوَارِهِ۔ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا، تو حضور کو انہوں نے اپنی شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی فتلقى آدم من ربی کلمات میں وہ کلمات محمد رسول اللہ ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا تو روح اعظم حبیب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلمات اللہ کا بولا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ضرور ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضور بھی کلمت اللہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ عیسیٰ ہوتے نہ موسیٰ ہوتے، بلکہ عالم امکان میں کوئی کسی کا بھی وجود نہ ہوتا، سب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ظہور انوار کے جلوے اور آپ ہی کے گلزار حسن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا، اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ خیال ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ایوب علیہ السلام کو جو ہے شفا ملی، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانا اور فرعون کا ڈوب جانا، یہ سب عاشورے کے دن ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملاقات، یہ بھی عاشورے کے دن۔ حضرت امام حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ سری لنکا کی سرزمین پر آئے، اور حضرت حوا جو ہے وہ جدہ میں اتاری گئی۔ اب دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی اور آگے کیا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ تفسیر میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔